ایسے سائیکولوجیکل ذہنی اعتبار سے دنیا میں یہ میڈیا کے راستے سے ایک بیماری کو چلایا گیا ہے، خوف کی، دہشت کی، اور یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے، بارہا ایسے بہت سارے واقعات دنیا میں ہوئے ہیں کہ جس میں ٹھیک ہے مرض اور بیماری اپنی جگہ، اس سے پہلے پوری تاریخ میں کتنی قسم کی وبائیں پھیلی۔ ابھی کچھ دنوں پہلے اپنے یہاں کے ایک بزرگ بڑی عمر کے ایک آدمی سنا رہے تھے کہ اپنے یہاں گوجرا میں ایک مرتبہ طاعون آیا تھا کافی سالوں پہلے، بولے اتنی اموات ہوتی تھی، موتیں اتنی ہوتی تھی کہ پبلک کی 3 جماعتیں بنی ہوئی تھی، مستقل خبر کھودنے والے دفنانے والے وہیں رہتے تھے، تجہیز تکفین والے مستقل محلوں میں ہوتے تھے کہ بھئی یہاں ایک میت کو تجہیز تکفین کر کے وہاں گئے، وہاں کر کے وہاں گئے، اور ایک جماعت ہوتی تھی جو میتوں کو اٹھا کے قبرستان لے جا کے دفن کرتی تھی۔ چند ہی دنوں میں بہت ساری اموات ہو گئی تھی۔ تاریخ میں ہزاروں کی تعداد میں ایک ایک شہر میں امواتیں ہوئی ہیں، ایسے تعاون ہوئے ہیں دنیا میں۔ اموی خلیفہ عبد الملک کا بھی قصہ پڑا چند گھنٹوں پہلے، تو وہ اس کے زمانے میں تعاون آیا شام میں، وہ بہت ڈر گیا، تو وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ شام سے باہر نکل گیا، اور اتنا ڈرا سہما ہوا تھا کہ زمین پر نہیں اترتا تھا گھوڑے پر سے۔ رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ کوئی قصہ سناؤ تاکہ مجھے تھوڑی تسلی ہو، نیند آوے۔ تو وہ بھی عقل مند سمجھدار آدمی ہوگا، اس نے قصہ سنایا بادشاہ سلامت کو، ایک حکایت سنائی کہ جنگل میں لومڑی کو خطرہ تھا جانوروں سے، تو اس نے شیر کے گھر جا کر پناہ لی کہ مجھے خطرہ ہے، تمہاری خدمت کروں گی اور مجھے پناہ دے دو اپنے گھر میں۔ شیر نے کہا ٹھیک ہے تم اپنے ہمارے یہاں رہنا۔ تو جانوروں سے تو معمون ہو گئی وہ، کیونکہ شیر کے گھر پناہ مل گئی۔ شیر کہیں جاتا تو اپنی پشت پر بٹھا لیتا اس کو اور اس کے ساتھ ادھر ادھر ہوتا۔ ایک دن ہوا ایسا کہ شیر کی پشت پر وہ لومڑی جا رہی تھی اور اوپر سے باز نے حملہ کیا اور لومڑی کو اٹھا لیا۔ اب وہ اٹھا کے لے جانے لگی تو یہ پکارنے لگی، چلانے لگی کہ میرا کیا ہوگا بادشاہ سلامت، میں نے آپ کے گھر میں پناہ لی تھی اور میرے اوپر حملہ ہو گیا۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ زمینی آفتوں میں تو میں تمہاری مددگار بن سکتی تھی، کہ زمین سے کوئی جانور تم پر حملہ کرتا تو میں تمہاری مدد کر سکتی تھی، لیکن یہ آفت آسمانی ہے، اڑتا ہوا پرندہ تم کو اٹھا کر لے، میں کیسے تم کو بچاؤں؟ تو زمینی آفتیں، مصیبتیں، بلائیں جو ہیں وہ تو آدمی ایک دوسروں کا مددگار بن سکتا ہے، لیکن کوئی فیصلہ آسمانوں سے ہوا ہے تو اس فیصلے میں کوئی کسی کا مددگار نہیں ہو سکتا ہے۔ بادشاہ کو تسلی ہو گئی، تو اس لیے یہ جو ہوا کھڑا کیا جائے، اور پھر اس میں سوشل میڈیا لے کر ہم ایک دوسروں کو فارورڈ کر رہے ہیں، یہ اس کو بھیج رہا ہے، اس کو بھیج رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا۔ اس کے بجائے اعمال میں لگنے کی ضرورت ہے۔ جب آسمانی فیصلہ ہوگا وبا ختم ہو جائے گی، اور آسمانی فیصلہ نہیں ہوگا تو چاہے 1000 تدبیریں کر لیں۔ یہ ایسے ملکوں سے شروع ہوا ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ تدبیر والے ملک ہیں، جن کے پاس سب سے زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے اور جن کے پاس سب سے زیادہ اچھے سے اچھے دواخانے اور دوائیاں اور ڈاکٹرز ہیں۔ ایسے ملکوں کے لوگ عاجز اور بے بس ہیں، بلکہ ان کے حکمران ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم اپنی عبادت گاہوں میں جا کر مسلمانوں سے، عیسائیوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ عبادت گاہوں میں جا کر تم دعا کرو، پرارتھنا کرو۔ ان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جا کر تم پرارتھنا کرو اور دعا کرو۔ تو اس لیے بجائے ایران توران کے لایانی تبصروں میں، تذکروں میں اپنا وقت ضائع کرنے میں، اخبار اور سوشل میڈیا میں اپنا وقت ضائع کرنے کے، یہ وقت توبہ استغفار کا ہے۔ یہ توبہ استغفار کا وقت ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے، اللہ کو منانے کا وقت ہے۔ جس دن اس کے وہاں فیصلہ ہو گیا، ایک ایسی ہوا چلا دے گا کہ ساری وبا ختم ہو جائے گی۔ جیسے ایک ہوا میں وبا آئی ہے، ایسے ایک ہوا چلا دے گا، پوری وبا ختم ہو جائے گی۔ اس لیے بجائے لایانی اور ایران توران میں اپنے اوقات کو ضائع کرنے کے، اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔